الحمد لله ذي المجد والثناء والعزة والبقاء نور الهدى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم فکان قاب قوسین او ادنی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ان التیاری عصبا یوما الى رد الحرم بلغ سلامی رودتا فیہا النبی المحترم لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى مل والمرتضى وابناهما والفاطمہ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسنین وعلی آلک واصحابک یا جد غوث الثقلین اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ اور سنی کو دلو جان سے پیارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ اور صحابہ وہ صحابہ
صحابہ وہ صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر ہوتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، خدا 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 کا ذکر ہوتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی حمد و ثنا، مدنی تاجدار نامدار دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر بے حد ہدیہ درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد معزز حاضرین و سامعین، موضوع ہمارا چل رہا ہے سیدنا صدیق اکبر کی عظمت و شان کے حوالے سے۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اسلام کے سب سے پہلے خطیب ہیں، 4 پشتوں سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ جنہوں نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم علل اعلان تبلیغ کرتے ہیں۔ میرے آقا نے منع فرمایا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی، آقا یا رسول اللہ ہم حق پہ ہیں تو ہمیں نکلنا چاہیے۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے واعظ فرمایا تو کفار مکہ نے سیدنا صدیق اکبر پر تشدد کیا، اتنا تشدد کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، اور آپ کے قبیلے بنی تمیم کے لوگ آئے جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اپنے گھر لے کے آئے، اور بنی تمیم کے لوگ کفار مکہ سے کہنے لگے کہ اگر صدیق اکبر کا وصال ہو گیا تو اس کا ہم آپ سے بدلہ لیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوش میں جب آپ آئے تو اپنی ماں کو سراہنے پایا۔ آپ سے پوچھا، امی جی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس حال میں ہیں؟ تو امی نے جواب دیا، بیٹا تم 2 دنوں سے بے ہوش ہو، بتاؤ کیا کھانا ہے؟ پھر عرض کی، امی جی مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس حال میں ہیں۔ امی کھانے پینے کے بارے میں پوچھ رہی ہے، لیکن محبت مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر کی رگوں میں اس طرح رچ بس چکی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بار بار امی سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات پوچھ رہے ہیں۔ اور جب پتہ چلا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحیح و سلامت ہیں، فرمایا امی مجھے سہارا دیجئے اور سہارا دے کہ مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں لے جائیے۔ تو امی نے سہارا دیا۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کو آتے ہوئے دیکھا تو میرے آقا کے دربار میں بیٹھے ہوئے سارے صحابہ نے کھڑے ہو کر سیدنا صدیق اکبر کا استقبال کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ نے عرض کی، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر مہربانی فرمائیے کہ میری امی کی چہرے پر اپنا نگاہ مصطفیٰ ڈالیے۔ اے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امی کا شمار بھی اپنے غلاموں میں فرما لیجئے۔ اور نگاہ نبوت پڑھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی نے بھی کلمہ پڑھا اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامہ بن گئی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت گزرتا گیا، جب ہجرت کی رات آئی، ہجرت کی رات میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنے ویر حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح کے وقت لوگ مکے والوں کو ان کی امانتیں واپس کرنا اور امانتیں واپس کرنے کے بعد مدینہ پاک میرے پاس آ جانا۔ اب حضرات وقار ان تیروں اور تلواروں کے سائے میں سونا بڑی مشکل بات تھی۔ کفار مکہ کا ہر خاندان کا ایک ایک بندہ اپنے ہاتھ میں تیر اور تلوار لے کے میرے آقا کریم علیہ السلام کے حجرے کے باہر کھڑا ہے۔ حجرے کو کفار مکہ نے گھیراؤ میں لیا ہوا ہے کہ صبح کے وقت معاذ اللہ جب آقا کریم علیہ السلام باہر نکلیں گے ہم یک بارگی حملہ کریں گے اور معاذ اللہ محمد کو قتل کر دیں گے۔ تو حضرات جب ایسا وقت آیا، جب یہ تیریں تلواریں لے کر کے حجرے کے باہر پہنچے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ویر مولا علی کو حکم دیا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح کے وقت مکے والوں کو ان کی امانتیں واپس کرنی ہے، امانتیں واپس کرنے کے بعد مدینے میرے پاس آنا ہے۔ میرے بھائی ان تیروں تلواروں کے سائے میں سونا بڑی مشکل بات تھی۔ آج کوئی سوتا ہے؟ آج آپ کسی کو کہیں نا کہ یار میرے گھر میں مجھے ڈر ہے تو میرے بستر پہ سو جا، کوئی بھی سونے کے لیے، کوئی بھی آپ پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن قربان جاؤں آقا کریم علیہ السلام کے لاڈلے داماد حضرت سیدنا مولا علی پہ، آپ نے ان تیروں تلواروں کے سائے میں آپ کے بستر پہ سونا آپ نے قبول فرما لیا۔ عرض کی آقا یا رسول اللہ میں آرام کروں گا آپ کے بستر پر، اور علی فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں مجھے اتنے اطمینان اور چین کی کبھی بھی نیند نہیں آئی ہے جتنے اطمینان اور چین کی نیند میں اس رات سویا ہوں کہ جس رات آقا کریم علیہ السلام نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح کے وقت مکے والوں کا امانتیں واپس کرنا اور مدینے میرے پاس آنا۔ کیوں اتنے اطمینان کے ساتھ علی بستر پہ آرام فرما رہے ہیں؟ کیوں اتنی تسلی سے علی بستر پہ سو رہے ہیں؟ کیوں علی یہ فرما رہے ہیں کہ کسی رات بھی مجھے اس طرح کی اطمینان اور چین کی نیند نہیں آئی، تسلی کی نیند نہیں آئی کہ جس طرح اس رات میں مجھے نیند آئی ہے؟ علی فرماتے ہیں کہ مجھے زبان محمد پہ اعتماد تھا، علی فرماتے ہیں مجھے زبان محمد پہ یقین تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملے نکل گئے ہیں کہ صبح کے وقت مکے والوں کا امانتیں واپس کرنی ہے اور مدینے میرے پاس آنا ہے۔ علی فرماتے ہیں مجھے میری زندگی کی گارنٹی ہو گئی تھی کہ میں اس وقت تک نہ مروں گا کہ جب تک میں مکے والوں کو امانتیں واپس کر کے مدینے محمد کے پاس نہ پہنچ جاؤں۔ علی فرماتے ہیں کہ مجھے گارنٹی ہو گئی تھی، میرے آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملے نکل گئے تھے، اور ادھر بستر پر علی آرام فرما رہے ہیں، ادھر میرے آقا کریم علیہ السلام نکلتے ہیں اپنے گھر سے سیدھے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ۔ جب سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ میرے آقا کریم علیہ السلام آتے، آ کے دروازے پہ دستک دی تو فی الفور سیدنا صدیق اکبر نے دروازہ کھولا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر کیا تم رات کو سوتے نہیں ہو؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دن یہ فرمایا تھا کہ ایک رات ایسی ہوگی کہ میں مکے سے ہجرت کر کے مدینے جاؤں گا، ایک میں ہوں گا ایک میرے ساتھ اور ہوگا۔ مجھے اس دن سے یقین ہو گیا تھا کہ آقا کے ساتھ اور جانے والا کوئی نہیں ہے، وہ ابو بکر صدیق ہی ہو سکتا ہے۔ آقا یا رسول اللہ اس دن سے میں پوری رات اپنے دروازے کے سامنے سفید چادر بچھا کے وہاں پہ بیٹھا رہتا ہوں، پوری رات آپ پہ درود بھیجتا رہتا ہوں، کیا پتا وہ کون سی رات ہوگی کہ آقا آ کے میرے دروازے پہ دستک دے دیں اور دروازہ کھولنے میں مجھے دیر ہو جائے۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق آج ہم نے جانا ہے، ہجرت کرنی ہے، گھر کو چھوڑنا پڑے گا، سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی آقا یا رسول اللہ صدیق کی جان حاضر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صدیق سوچ لے، اپنی اولاد کو بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا،
سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی آقا یا رسول اللہ میں اپنی مال اولاد والدین سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان کر چکا ہوں۔ جب یہ بات ہوئی میرے آقا نے فرمایا اچھا چلو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اور آپ کی پیاری امی جی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اس وقت اپنے ابا جی کے گھر میں تھیں۔ عرض کرتی ہیں ابا جی تھوڑا صبر کر لیجئے، میں تھوڑا سا کھانا تیار کر لوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بنایا، اور کھانا بنانے کے بعد حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کپڑا جس میں کھانا باندھتے ہیں وہ گھر میں تلاش کرتی ہیں تو آپ کو کوئی کپڑا نہیں مل رہا۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے سر مبارک پہ پڑے ہوئے دوپٹے کو دو حصوں میں کیا، ایک حصہ اپنے سر پہ کیا، دوسرے حصے میں دونوں کا کھانا باندھا۔ جب کھانا باندھ کے دینے لگے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیار بھرا شفقت کا ہاتھ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے سر پہ رکھا، بلکہ نہیں، میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار سیدنا صدیق اکبر کی پیاری بیٹی حضرت اسماء کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اسماء تو بھی اپنے باپ کی طرح میرے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، آج جس طرح تو نے ہمارے ساتھ محبت فرمائی ہے، اپنے سر کے دوپٹے کو دو حصوں میں کر کے اس کے اندر کھانا باندھ کے ہمیں دیا ہے، کل بروز قیامت میں رب العالمین سے عزت کی چادریں لے کے اسماء تیرے سر کے اوپر کر دوں گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر۔ اور جب دونوں چل پڑے، ادھر سے جب کفار مکہ نے صبح حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کو حجرے مبارک سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو علی سے کفار مکہ پوچھنے لگے علی محمد کدھر ہے؟ علی نے جواب دیا بدبختو، دروازے پہ ساری رات تم کھڑے رہے ہو، محمد کا پتہ مجھ سے پوچھ رہے ہو، مجھے کیا پتہ ہے؟ دروازے کے باہر تو تم تیر تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے، علی تو اندر بستر پہ آرام فرما رہا تھا۔ اب ادھر جب کفار مکہ نے دیکھا کہ محمد نکل پڑا ہے، یہاں سے نکل گئے، ہوں کفار مکہ اس چکر سن کہ کوئی کھوجی لایا ونجے، جیڑا کھوجی انہاں دوواں دے کھوج لائے، ساڑی زبان جاہنن کھراڈو جڑا کھرا چاڑ کے ڈھونڈتا چوراں نو یا دیگر لوگاں نو، اسی طرح انہوں لوگاں منصوبہ بنایا کہ کوئی کھراڈو لایا جائے، کوئی کھوجی لایا جائے۔ اکثر میں تو انہوں دسنا رہنا کہ جس ٹائم دونوں نکلے تو پھر غار سور تک گئے، آج اسا مختصر کر کے وچلی گل تو انہوں دسنے ہیں کہ جس ٹائم نکلے تو پھر کی ہویا، پھر انہوں کھوجی بلایا کفار مکہ، ایک آکھن لگا فلانا کھوجی بلاؤ، دوسرا آکھنا فلانا، تیسرا، انہوں نے کہا ایک گل جیڑی ہے اے ہڑبوں اتے چلی گئی ہے، اتھے نکے کھوجیے دا کام نہیں، اتھے ان سراقہ بن مالک نو بلاونا پیسی، کیونکہ سراقہ بن مالک اپنے زمانے نہ بڑا مشہور تے بڑا تکڑا کھوجی سی، انہوں نے کہا اتھے تکڑے کھوجی نہیں ضرورت ہے ہوں۔ حضرات جس والے حضرت سراقہ بن مالک آئے نا، دونوں نو ڈھونڈنے واسطے نکلے کفار مکہ، حضرت سراقہ علی حضرت نہیں بنے، کلمہ نہیں پڑھیا، اللہ یا کھراڈون تے یا کافرن، حضرت نہیں بنے۔ سراقہ ڈھونڈنے واسطے نکلے، ویکھنے تے دو کھرے سراقہ آکھن لگن اے کھرا محمد دا، اے کھرا ابو بکر دا۔ کفار مکہ پوچھا بھئی اے گل تو سانو پتا سراقہ کہ تو بڑا پکا کھوجی ہے، تو بڑا پکا کھراڈو ہے، تیری زندگی گزر گئی انہاں کاماں دے اندر، لیکن اے دس تو آنو اے کس طرح پتا چلا
کہ ہے کھرا محمد دا ہے کھرا ابو بکر دا۔ سراقہ آکھیا پتہ اس طرح چلا کہ ہے جڑا کھرا اے کھرا کدی ادھر چلا جانا کدی ادھر چلا جانا، کدی اگے لگا وینا کدی پیچھے لگا آنا۔ انہاں کہا پھر کیا ہویا؟ محمد بھی تو کدی ادھر جا سکرین کدی ادھر جا سکرین، کدی اگے چل سکرین کدی پیچھے چل سکرین۔ سراقہ آکھا نہیں، میری زندگی دا تجربہ تے میں ہن تانوں اے تجربے نال دس رہا ہوں کہ اے کھرا ابو بکر دا اس آستے وے کہ جس ویلے محمد سدھے چل دین ابو بکر ادھر چل رہے ہونے تو انہاں دے ذہن دے اندر اے آ جاندا کہ کدے ادھروں کوئی محمد تے حملہ نہ کر دے۔ صدیق اکبر ادھروں چھوڑ کے ادھر آ جاندے ہیں، جدہ ادھروں تھوڑی دیر چل دیں پھر ذہن چاہتے ہیں قدر اگے نہ آ جائے، ادھروں چھوڑ کے اگے ہو جاندے ہیں، پھر ذہن چاہنا پیچھے آ جاندے ہیں، پھر ذہن چاہنا اس سائیڈ ہو جاندے ہیں۔ حضرت سراقہ فرماندے ہیں بھائی اے میں اس تو اندازہ لا لیا کہ سدھے چلنے والی شمع محمدن آسے پاسے پھرنے والا پروانہ صدیق اکبر ہے۔ ہن صدیق اکبر جس ویلے سراقہ ڈھونڈنے غار سور تے پہنچا نا، او غار سور جس تے ہن تے راستے بن گئے، ہن تے لکھاں کروڑا بندے جا رہے ہیں غار سور تے۔ اس ویلے حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے موڑے تے نبوت دا بھاری بار وزن اٹھا کے اس غار سور تے پہنچے۔ پھر سراقہ بھی کفار مکہ پھرینے اتھے غار سور تے پہنچ گئے۔ ہن سراقہ جس ٹائم غار سور تے پہنچے تے اتھے جس ٹائم پہنچے تے کی ہویا؟ اتھے کھرا ختم ہو گیا، سراقہ رک گئے۔ سراقہ کفار مکہ آکھن لگے بھائی میرا کام سی تو انہوں اتھے تک لے کے آنا، اتھے تک کھرا آیا نے اس تو اگے غائب ہو گئے۔ ہون اگے تو آڑا کام ہے ڈھونڈو چاہے غار ڈھونڈو چاہے جتھے مرضی نے ڈھونڈو۔ ایک گل سراقہ آکھی، دوسری گل سراقہ نے دل دے اندر اے آئی بھائی کفار مکہ اے بھی اعلان کیتا ہویا سی کہ جڑا محمد تے ابو بکر نو ڈھونڈ کے آنے گا انہوں 100 سرخ اونٹ انعام دے طور تے دیتے ویسن۔ سراقہ دے دل دے اندر ایک گل آئیے بھائی اگر اے ڈھونڈ کے لے گئے معاذ اللہ قتل بھی انہیں ہی کر دینا اٹھ بھی انہیں ہی لے لینے تے کیوں نہ ہوئے کہ میں پکا کھراڑ ہوا انہاں سچی گل نہ دساں بعد وچ میں ہی ڈھونڈاں میں ہی شہید کراں تے میں ہی اٹھ لے لواں۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سراقہ کفار مکہ نو غار سور دے باہر جا کے چھوڑ دیتا، کہنے لگے اے جگہ نے ڈھونڈ لو۔ کفار مکہ غار دے اندر ویکھن لگے تکیا تے غار دے باہر جاڑا تنا ہویا ہے، او جاڑا جڑا مکڑی تنے ہویا۔ کفار مکہ باہر ہی کھڑے پریشان کہ اتھے تے اندر کوئی پرندہ بھی نہیں جا سکتا، بندہ کس طرح جا سکتا ہے۔ لوگ چلے گئے، حضرت سراقہ اپنے گھوڑے تے بہ کے اسے غار دے آلے دوالے چل رہے نے کہ کھرا اتھے تک ہی آئے ہن اتھو ہی پھر مینوں ملے گا۔ سراقہ نے پھر اتھو ہی کھرا تلاش کیتا، دوڑ دیاں سیدھے میرے آقا کریم علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچے۔ جب آگے پہنچے جا کے دیکھا میرے آقا کریم علیہ السلام اور آپ کا یار غار آ رہے ہیں۔ سراقہ نے اپنی تلوار نیام چو کڈی ہے، ادھر تلوار سراقہ نے نیام چو کڈی، ادھر سراقہ دا گھوڑا زمین دے اندر دھس گیا۔ ہن زمین دے اندر دھسان والا کون ہے؟ او رب العالمین نے۔ سراقہ دا گھوڑا دھس گیا زمین دے اندر، ہاتھ جوڑ کے آکھن لگے محمد معاف کر دیو، میں معافی منگنا۔ میرے آقا فرمایا معافی سچے دلے نہ منگ تے تان۔ آکھن لگا سچے دلے نہ مانگ رہا۔ میرے آقا فرمایا سچے نہ نہیں مانگ رہا لیکن چل اسا اپنے دروازے تو کدے خالی کسا نہیں موڑا، معاف کیتا۔ میرے آقا معاف فرمایا نا، دوبارہ اس تلوار نے آمے جو کڈی، دوبارہ گھوڑا دھنس گیا، پھر ہاتھ جوڑ کے آکھن لگا معاف فرما دیو۔ میرے آقا فرمایا حالی بھی سچے دلے نہ نہیں مانگ رہے لیکن ساڑی ریت ہے کہ دروازے تے آیا کدے خالی نہیں موڑا، چل تو انہوں معاف کیتا۔ دوسری دفعہ گھوڑا باہر آیا نا، اس تلوار کڑی، تیسری باری جس ٹائم حملہ کرنے لگا تے پھر گھوڑا زمین دے اندر دھنس گیا۔
ہن علی سراقہ نہیں بولے، میرے آقا بول پین. میرے آقا حضرت سراقہ نو آکھیا سراقہ تو تے ساڑے تے تلوار چلانے دے منصوبے بنا رہے ہیں، تو تے سانو شہید کرن دے منصوبے بنا رہے ہیں، لیکن سراقہ میں تانوں دساں تواڈے تے او ویلا آن والا ہے تو میں محمد دا کلمہ پڑھ کے میرا غلام ہون والا ہے. دوسری گل میرے آقا نے فرمائی ہے سراقہ اگلی گل سن، میں تانوں اے بھی دساں کہ تو محمد دی غلامی دے اندر آویں گا، پھر ایران فتح ہوئے گا. ایران اس ویلے دا سپر پاور جس طرح آج امریکہ سپر پاور ہے. میرے آقا نے فرمایا ایران فتح ہوئے گا، ایران دا جڑا بادشاہ ہوئے اس دے کنگن آون گے، اس سونے دے کنگن تیرے بازوਆਂ دے اندر آون گے، تو اپنے بازوਆਂ دے اندر سونے دے کنگن پا کے چھڑکاویں گا. سونا تے مرد واسطے حرام ہے نا، لیکن حضرت سراقہ تے سونا حلال سی. میرے آقا نے فرمایا کہ اے سراقہ تیرے تے سونا حلال ہے، تو ایران دے جڑا بادشاہ ہے اس دے کنگن آون گے تو ہتھ پا کے چھڑکاویں گا. ایران سراقہ پیچھے چلا گیا، وقت آیا سراقہ کلمہ پڑھ لیا میرے آقا کریم علیہ السلام دا. ہن جد سراقہ نے کلمہ پڑھیا، سراقہ تو حضرت سراقہ بنے نے. حضرت سراقہ جد کلمہ پڑھ لیا، ہن یہی حضرت سراقہ جتھے بھی جنگ ہوندی ہے تلوار لے کے جنگ دے اندر چلے جاندے نے، کفار دیاں صفہ دے اندر جھک بڑھ جاندے نے. حضرت سراقہ جا کے اس طرح کفار مکہ دے حملہ کر دے نے، کفار نو گاجر مولی دی طرح کٹ رہے نے. حضرت سراقہ واپس آئے نے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سراقہ کو پوچھا سراقہ تیری ساری زندگی ساڑے اندر گزری ہے، اسی جاننے ہیں کہ تو کوئی جنگجو نہیں ہے، نہ تو تیر چلاونا سکھا نہ تو تلوار چلاونی سکھی ہے، تو ساری زندگی کھراڈو رہے ہیں، تو ساری زندگی کھوجی رہے ہیں، ساری زندگی پیر تلاش کردہ رہے ہیں، لیکن تو انہوں کوئی ڈر فکر نہیں، تو کفار دیاں صفہ دے اندر چلا جاندہ ہیں، یک بارگی دے نال حملہ کر لیندہ ہیں، مارا جاویں گا. حضرت سراقہ کھا مینو اس گلتی یقین ہے، میں پہلے جنگا کدے نہیں لڑیا، مینو تیر چلاونا نہیں آندے، مینو تلوار چلاونی نہیں آندی ہے، لیکن تسی مینو اے دسو نا ایران فتح ہو گیا؟ ناکا نہیں ہویا. حضرت سراقہ آکھا ایران فتح نہیں ہویا، ایران دے بادشاہ دے کنگن نہیں آئے، میں اپنی باواں وچ نہیں پائے، پا کے نہیں چھڑکائے. مینو یقین ہے سراقہ اس ویلے تک نہیں مرے گا جس ویلے تک ایران دے کنگن سراقہ دیاں باواں چ نہ آون گے، سراقہ باواں وچ پا کے نہیں چھڑکاوے گا. اے حضرت سراقہ فرمایا مینو یقین ہے. اور حضرت سراقہ ساری زندگی کھراڈو رہے نے، ساری زندگی کھوجی رہے نے، لیکن ہن جنگا لڑ رہے نے. او حضرت سراقہ کو پوچھنے سراقہ دسو نا اے طاقت کتھوں آئی ہے، اے زور کتھوں آیا ہے، اے پاور کتھوں آئی ہے، اے تجربہ کتھوں آیا ہے؟ جواب ملیا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دینے کو منہ چاہیے، کون دے. علی بھی سارے نہیں پہ پڑھ دے ہو، محبت نال پڑھ لو. کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا
نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ ہوں ٹائم ختم ہو گیا، اس تو اگلی گل